خوف جو ہے دراصل ثبوت ہے اللہ کے قریب ہونے کا تمہارے لیے. اللہ ہے نہیں، نظر نہیں آ رہا، خوف ہے بس، یہی اس کے قرب ہے. اب مطلب میں یعنی کہ خوف ہی ثبوت ہے تمہارے لیے کہ اللہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں آپ خوف کیوں کرتے، کوئی اللہ ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے، یہاں ہے بس، وہ ہے، اس کے ہے ہونے کا ثبوت ہی یہی ہے کہ خوف پیدا ہو جائے. تو خوف جو ہے یہ اس کے تقرب کی ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے کہ آپ کے دل پر خوف طاری ہو گیا. جو قریب ہوتے جاؤ گے خوف بڑھتا جائے گا، جو قریب ہوتے جاؤ گے خوف بڑھتا جائے گا. اور جو غافل ہے اسے خوف نہیں ہوتا. غافل کہتے خوف، غافل تو ہے ہی غافل، وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، کہتے میں نہیں ڈرتا کسی سے کیونکہ تو گمراہ ہو چکا ہے. کافر اللہ سے نہیں ڈرتا کیونکہ گمراہ ہو چکا ہے. جو ایمان آپ کا تقویت میں آتے جائے گا آپ سینسٹیو ہو جاؤ گے، خوف کے اندر داخل ہو گئے. اور پھر ایک مقام آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے خوف کو منظور فرماتا ہے تو پھر کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب ان پر کوئی خوف نہیں ہے، اب ان پر کوئی ملال نہیں ہے، اب ان کا کسی ماضی پر خوف نہیں ہے. اب ایک ملال دو لفظ استعمال کیے، اللہ ان اولیاء اللہ، بار بار کہا اللہ نے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر خوف نہیں ہے، ان پر حزن نہیں ہے. اب یہ دو باتیں ہیں، یہ بڑی غور والی باتیں. ایک خوف ہوتا ہے آنے والے واقعہ کا، ملال ہوتا ہے گزرے ہوئے واقعہ کا. اب مطلب یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو کسی آنے والی ناگہانی کا خوف نہیں ہے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں. خوف کو نہیں ہے. تو کب خوف نہیں ہوتا؟ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں. کہتے آپ کی اس دیوار کے پرے کیا ہے؟ کہتے پرے آپ ہی ہے. وہ کہتے مجھے جلدی پار بھیجو. اب خوف نہیں، آپ شوق بن گئے. اب ملال کے آپ جو میں نے غلطی کی تھی کیا بنا؟ کہتے وہ معاف ہو گئی ہے، اب حزن بھی گیا. لا خوف آنے والے کا، ولا هم یحزنون گزرے ہوئے کا. تو یہ جو اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے ان کا نہ کوئی ماضی رہ گیا نہ کوئی مستقبل کا ڈر ہے، وہ ہر حال میں ہمہ حال اللہ کے پاس ہے. تو خوف سے ابتدا ہوتی ہے صبر کی. تو گویا کہ ان کو آنے والا زمانہ کلیئر ہو گیا. میرا خیال ہے کہ زندگی میں یہی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے، ایک بار اللہ کا تقرب.